हकीकत है कि जब ये मकबरा नूरजहाँ के अहद में मुकम्मल हुआ था तो इसकी तमाम की तमाम बैरूनी सतूहात सुर्ख पत्थर से ढपी हुई थी। इस सुर्ख पत्थर में जा बजा हमें सफ़ेद संगमरमर का इनले वर्क नज़र आता था। ऐसे ही इनले वर्क और सुर्ख पत्थर के कुछ एग्जाम्पल हमने पिछले प्रोग्राम में देखे। आज मैं आपकी तवज्जो उन दो रिपेयर या रेस्टोरेशन वर्क की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो गाहे बगाहे पाकिस्तान बनने के बाद इस इमारत की हुई। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखिए कि जो चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, उनकी 8 कॉर्नर के ऊपर जिस तरह के मिनिएचर कॉलम्स थे, इनको यहाँ रेस्टोर किया गया है और सुर्ख पत्थर में हमें सफ़ेद संगमरमर का इनले काम नज़र आता है। इसी किस्म का काम आगे चलकर भी बिल्डिंग के बाकी हिस्सों पर किया गया है। यहाँ ये तमाम का तमाम काम रेस्टोरेशन का काम है जो 1947 के बाद वजूद में आया। लेकिन अजीब दिलचस्प बात यह है कि ये काम 2 हिस्सों में हुआ। पहले हिस्से में जो काम हुआ वहाँ सुर्ख पत्थर इस्तेमाल करने की बजाय उस वक़्त के कारीगरों ने और माहिरीन ने सीमेंट में सुर्ख रंग डालकर सुर्ख पत्थर बनाने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हुई। आइए उसका भी एक जायज़ा लेते हैं। इसमें शक नहीं कि इस इमारत को सिखों ने अपने दौर में बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। इसका तमाम संगमरमर उतार लिया और इसको इस पत्थर से भी महरूम कर दिया। इस इमारत के अंदर जो मुख्तलिफ बरामदों और कमरों में संगे अबरी से काम किया गया था, उसको भी वहाँ से उखेड़ लिया और अमृतसर के दरबार साहब मुंतकिल कर दिया। लेकिन सिखों ने जो काम किया, हमारे कुछ माहिरीन ने भी उसमें कुछ कमी नहीं की। मिसाल के तौर पर इसी साइड को ले लीजिए जो इस मकबरा की शुमाली साइड है। यहाँ सीमेंट में सुर्ख रंग डालकर जो नक्शो निगार बनाए गए, आज वो इंतहाई मायूसी और अपनी कामयाबी का बखूबी तज़किरा कर रहे हैं। मैंने बारहा कहा है कि कंजर्वेशन का काम एक बनायत साइंटिफिक काम है। इसे ना तो आर्किटेक्ट्स जान दे सकते हैं, ना सिविल इंजीनियर, ना आर्ट हिस्टोरियन। ये सरीहन कंजर्वेशनिस्ट का काम है और उन्हें ही करना चाहिए। अब सुर्ख रंग को सीमेंट में डालकर इस्तेमाल करने का नतीजा ये हुआ है कि इस सीमेंट ने जा बजा बारिश के पानी को अपने अंदर जज्ब किया है और हमें इस बिल्डिंग पर अक्सर जगहों पर क्रैक्स, डैम्पनेस और राइजिंग डैम्पनेस के आसार नमूदार होते नज़र आते हैं। जा बजा क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने जोड़ों को एक दूसरे से छोड़ दिया है। इसी तरह अगर हम इन आर्चेस के ऊपर के जो पैनल्स हैं उन पर निगाह दौड़ाएं तो भी हमें इसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। यहाँ आपको सफ़ेद सीमेंट और सुर्ख सीमेंट से बनाई गई मुख्तलिफ अशकाल नज़र आ रही हैं। ऊपर एक कॉर्निस है जिसके नीचे 3 पत्तियों वाली एक बेल चल रही है। कॉर्निस के ऊपर भी एक और बेल है जो अरेबस्क मोटिव पर मबनी है। फिर ऊपर कार्विंग का काम है और एंड ऊपर जाली है। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तमाम का तमाम काम नाकिस और कंजर्वेशन के असूलों के मुताबिक नहीं है। जालियाँ भी सीमेंट से बनाई गई हैं और उन पर सफ़ेद रंग करके उन्हें संगमरमर की मसनूई शक्ल देने की कोशिश की गई है। अब आइए अंदर चलते हैं और जो डेकोरेशन नूरजहाँ के वक्त की बची हुई है उसका जायज़ा लेते हैं। अंदर की डेकोरेशन कुछ इस तरह से तकसीम की गई है कि बेस के कोनों के जो पिलर्स बनते हैं, उन पिलर्स पर या तो इस किस्म के मेहराबी पैनल्स हैं या फिर रेक्टेंगुलर पैनल्स। इन पैनल्स के बीच में ये फ्लोरल मोटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हर मोटिव में कुछ पत्ते और 1, 2 या 3 फूल शामिल हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनका अगर आप बॉर्डर देखें तो यहाँ आपको 5 गुलाबी रंग की लाइनें ऊपर जाती नज़र आती हैं। हर लाइन के गिर्द सब्ज रंग का बॉर्डर है। ये लाइनें यूँ ही ऊपर जाती हैं, रेलवे लाइन की तरह मुख्तलिफ सिमतों में बट जाती हैं और ऊपर जाकर मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक अशकाल को जन्म देती हैं। इन अशकाल के अंदर फिर मज़ीद बेल बूटे बनाए गए हैं। जो रंग हमें ख़ास तौर पर नज़र आते हैं उनमें सब्ज़, पीला, लाल और गुलाबी रंग ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मेरे सामने जो इस वक्त एक गुंबददार चेम्बर या बे है, उसकी छत के ऊपर भी इन्हीं गुलाबी रंग की लाइनों से डेकोरेशन की गई है। बीच में एक सितारा है जो 16 कोनों पर मबनी है। मकबरा के अंदरूनी हिस्से में जितने भी बेज हैं उन सबको एक आर्च से डिवाइड किया गया है। आर्च का जो अंदर का हिस्सा है जिसे हम टेक्निकली इंट्राडोस कहते हैं, उसमें भी ये पैनल्स बनाए गए हैं जो मेहराबदार हैं। इन पैनल्स में भी फ्लोरल मोटिव्स हैं और इनके ऊपर भी जो इंट्राडोस है
اس میں بھی فلورل اور جیومیٹرک ڈیکوریشن کی خوبصورت آمیزش ہے. این اگر ایپیکس پہ دیکھیں یعنی جو آج کی ٹاپ ہے تو وہاں بھی ایک میڈالین یا سٹار یا اسٹیریٹ کنسٹرکشن نظر آتی ہے جس میں ڈیکوریشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو چھوٹا سا کتبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرچ کے عین اوپر واقع ہے. اس کا جو خط ہے وہ اتنا پختہ نہیں. عین ممکن ہے کہ یہ خط یا یہ بسم اللہ نور جہاں کے وقت کی نہ ہو، تاہم یہ حقیقت ہے کہ نور جہاں کے مقبرے میں اس وقت یہ واحد انسکرپشن ہے. اس بسم اللہ کے دائیں اور بائیں جانب دو ٹرائنگلز بن رہی ہیں جن کے بیچ میں بڑی آرچ واقع ہے. ان اسپینڈلز میں یا ٹرائنگلز کو جنہیں ہم ٹیکنیکل اسپینڈلز کہتے ہیں ان میں بھی ڈیکوریٹو موٹیوز پائے جاتے ہیں. اسی کمرے میں جو بریل چیمبر کے مشرق میں پہلا کمرہ ہے، اگر اس آرچ کے بائیں اور دائیں جانب دیکھیں تو ہمیں روشن دان نظر آتے ہیں. ان روشن دانوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹوری روشن دان ہے. اندر کی جانب سے یہ بلند ہے، باہر کی جانب چونکہ کمرے کی چھت نیچی ہے تو وہاں ان کی بلندی بھی کم ہے. ان کے گردا گرد جو بارڈر چلتا ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اور انابی رنگ میں اسے کمپلیٹ کیا گیا ہے. مقبرہ نور جہاں کا یہ سینٹرل چیمبر ہے جس میں دو قبریں واقع ہیں، نور جہاں کی اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی. لاڈلی بیگم جہانگیر کی بیٹی نہیں تھی بلکہ شیر افغن یا علی قلی کی بیٹی تھی جسے جہانگیر نے 1607 میں مروا دیا. 4 سال تک نور جہاں نے جہانگیر سے شادی نہیں کی. 1611 میں یہ شادی ہوئی اور 1627 میں جہانگیر کی وفات ہو گئی. یوں نور جہاں کا عروج صرف 16 سال پر محیط ہے، لیکن اس کا شمار ہندوستان کی نہایت اہم ملکاؤں میں شامل ہوتا ہے. یہ تعویذ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ خوبی نہیں ہے، یہ ایک ریکنسٹرکشن ہے. کہتے ہیں کہ اصل تعویذ اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ جہانگیر کا اپنا تعویذ اور انلے اور پیٹرا ڈیورا ورک سے مزین تھا. اسے بعد میں جب سکھوں نے برباد کر دیا تو حکیم اجمل خان نے دوبارہ تعمیر کروایا. اس میں کوئی اہم ڈیکوریٹو موٹیوز نہیں ہیں. اوپر اگر آپ دیکھیں تو 3 پینلز ہیں، ایک مربع، ایک مستطیل اور ایک لمبی مستطیل. اوپر کے 2 پینلز میں 2 میڈالینز نظر آتے ہیں. نیچے میں ایک ملٹی فائل آرچ ہے جس کے اندر لوح بنی ہوئی ہے. دونوں تعویذ اسی قسم کے ہیں. ایک اور تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان تعویذوں میں لاش ہو تو ان کو ہم سارکوفیگس کہتے ہیں. اگر ان تعویذوں میں لاش نہ ہو بلکہ وہ نیچے کے کمرے میں دفن ہو جیسا کہ اس کیس میں ہے تو ان کو ہم سارکوفیگس نہیں کہتے بلکہ انہیں ہم سینوٹاف کہتے ہیں. سینوٹاف کے سرہانے پر بھی ایک کتبہ نصب کیا جاتا تھا جسے ٹیکنیکلی ایپیٹاف کہا جا سکتا ہے. یہاں کوئی ایپیٹاف نہیں، البتہ حکیم اجمل خان نے جو ایپیٹاف یہاں لگائی تھی وہ آج مشرقی سمت میں یہاں کھڑی ہے اور اس پہ فارسی کے چند شعر درج ہیں. ان 2 تعویذوں کے اوپر جو چھت ہے وہ ایک ڈومیکل کنسٹرکشن ہے اور سائز میں بہت بڑی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس پہ کسی قسم کی ڈیکوریشن نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ مورخین نے بھی بیان کیا ہے کہ اس مقبرہ پر کسی وقت ایک بہت بڑا گنبد تھا. یہ خیال کسی حد تک درست ہے. یہ گنبد بھی غالباً سنگ مرمر اتارنے کی تلاش میں برباد کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ چھت تعمیر کی گئی. اس چھت کا جائزہ ہم اوپر سے بھی لیں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم اوپر جائیں آئیے پہلے وہ تہہ خانہ دیکھیں جو ان تعویذوں کے بالکل نیچے واقع ہے. مقبرے کا اندرون دیکھنے کے بعد اور قبل اس کے کہ ہم نیچے تہہ خانے میں چلیں میں آپ کو کچھ لٹریری ریفرنسز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان ریفرنسز کا اس تہہ خانے سے گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پر پہلا ریفرنس میں آپ کو نقوش کے لاہور نمبر سے پڑھ کر سناتا ہوں اور یہ یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا. یہاں مصنف لکھتا ہے اس میں 2 نعشوں کا آبنوسی صندوق 2 مرمری مہدوں میں رکھے ہوئے نظر آئے. سنگ مرمر تو اکھاڑ لیا گیا اور نعشوں کی صندوق زمین میں دفن کر دیے گئے اور مقبرہ کی مرمت اینٹ اور چونا سے کرا دی گئی. چبوترا اور اس کے تعویذ خشتی بن گئے، بلائے سقف خشتی فرش لگ گیا. یہ تو تھا نقوش کا تبصرہ. نقوش نے یہ تبصرہ اخذ کیا ہے کنہیا لال کی کتاب تاریخ لاہور سے. تاریخ لاہور میں کنہیا لال نے اس تہہ خانے کے بارے میں تحریر کیا ہے وہ اس طرح ہے. تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جو دیکھا
تو معلوم ہوا کہ دونوں نعشوں کے آبنوسی صندوق 2 سنگین مہدوں میں رکھے ہیں۔ چنانچہ مہد لے لیے گئے اور نعشیں زمین میں دفنائی گئیں اور مقبرے کی مرمت اینٹ اور چونے سے کر دی گئی۔ ان دونوں تبصروں کے بعد اب ہم لطیف کا تبصرہ دیکھتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب لاہور اٹس ہسٹری آرکیٹیکچرل ریمینز اینڈ اینٹیکویٹیز میں کیا ہے۔ یہ تبصرہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ لطیف لکھتے ہیں The inner room has 2 tombs, one of Noor Jahan and the other of Ladli Begum, her daughter. Under this is a chamber enclosing the sepulchres. When Ranjit Singh stripped the building of its costly ornamental stones, he had the barbarity to cause the subterranean room to be opened. What was discovered was 2 coffins suspended to iron swings. The swings were ruthlessly taken away and the coffins buried underground. آئیے آپ نیچے چلتے ہیں۔ 10 سیڑھیاں اتر کر اس تہہ خانے کے آگے جو ایک لمبی سرنگ ہے اس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 گز یا 6 فٹ چوڑی اور اس کی چھت تقریباً 9 فٹ بلند ہے۔ چھت جو ہے وہ ایک تقریباً سیمی سرکولر والٹ پر مبنی ہے۔ اس سرنگ کا کل جو راستہ ہے وہ تقریباً 55 فٹ لمبا ہے، لیکن اس میں تھوڑے سے انٹرسیپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ کو ایک آرچ نظر آ رہی ہے جو والٹ سے کافی نیچے ہے۔ یہ ری انفورسمنٹ کا کام کرتی ہے اور یہ تقریباً 6 فٹ چوڑی ہے۔ اس سے آگے آئیں تو اوپر کی چھت تقریباً ہموار ہو جاتی ہے اور اس کی چھت تقریباً فلیٹ ہے۔ اس فاصلے کو طے کریں تو ہمیں پھر ایک اور لو آرچ نظر آتی ہے، یہ بھی تقریباً 6 فٹ گہری ہے۔ یہ تمام کا تمام فرش جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈھلوان کی صورت میں ہے، یا یوں کہیے کہ جو ہم مقبرے کے چیمبر کے قریب پہنچتے ہیں ڈھلوان نیچے سے نیچے ہوتی چلی جاتی ہے۔ آگے آئیں تو ہمیں ایک اور دلچسپ کنسٹرکشن نظر آتی ہے، یہ تقریباً ایک چوکور کمرہ ہے۔ اسی سے اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں ایک اور لو آرچ گزر کر مقبرے کا چیمبر نظر آتا ہے۔ اس لو آرچ کے اندر ایک اور چھوٹا سا در بنا دیا گیا ہے جو غالباً بعد کی تعمیر ہے، اور اس کو اس لیے تعمیر کیا گیا کہ آرچ کو مضبوطی دی جا سکے۔ اس نیچے راستے سے اگر ہم گزریں جو تقریباً 6 فٹ طویل ہے تو بریل چیمبر میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بریل چیمبر تقریباً 15 فٹ طویل اور 12 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے اوپر جو چھت ہے وہ بھی ایک کراس والٹ کی قسم ہے، ہر چاروں طرف سے کروز ہیں اور بیچ میں جا کر یہ ایک لمبوتری فلیٹ چھت ہے۔ ایک طرف تو یہ انٹرنس ہے جو اس کی جنوبی جانب ہے، باقی شمال، مشرق اور مغرب کی سمت میں اگر دیکھیں تو ہمیں 3 سرنگیں نظر آتی ہیں۔ یہ سرنگیں اس مقبرہ کے باہر کے حصے تک چلی گئی ہیں، اور جہاں پلیٹ فارمز کا درمیانی حصہ ہے یا سینٹرل آرچز ہیں ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے روشن دانوں کی صورت میں کھلتی ہیں۔ یہی سرنگیں اس مقبرے میں ہوا کو لانے کے لیے استعمال ہوتی۔ دیواروں پر چھوٹے چھوٹے بلائنڈ آرچز بھی بنی ہیں جو آپ علیحدہ دیکھ سکتے ہیں۔ کراس والٹ پر مبنی جو چھت ہے اس کا سینٹرل پینل شرکن گردن چلا گیا ہے۔ اسی چھت کے اوپر ہی نور جہاں اور لاڈلی بیگم کے سینوٹافس یا ان کے تعویذ ہیں جن میں ان کی لاشیں نہیں، اور ابھی جیسے میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھ کر بھی بتایا دونوں کی لاشیں اس کمرے میں اس درمیانی حصے میں دفن ہیں۔ یہ جو 4 آپ پلرز یا کالمز دیکھ رہے ہیں اور زنجیر لگائی گئی ہے اس سے وہ احاطہ ڈیمارکیٹ کر دیا گیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماں بیٹی یہاں دفن ہے۔ یہ اس عظیم مقبرے کی چھت ہے، لیکن اس کا فرش اور پھر یہ جو ایک پلیٹ فارم بنا ہے تو اس کے آگے جو سیڑھیاں ہیں یہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ نہ تو یہ فرش، نہ یہ سیڑھیاں اور نہ یہ پلیٹ فارم اس کا اصلی حصہ ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے گنبد بھی مسمار کر دیا گیا، فرش کی تزئین کو بھی اکھاڑ لیا گیا اور اس کو بعد اس کے اوپر ایک نیا فرش کیا گیا۔ یہی آج اس کی بدحالی کی ایک واضح علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھت اور یہ گنبد کی چھت کسی صورت میں بھی اس مقبرہ کی صحیح طور پر نشاندہی نہیں کرتی۔
नूरजहां ने मरने से पहले इस मकबरे को तामीर करवाया और आज जो इसकी हालत है उसको गालबन उसके मुस्तबिल का पता था। उसने कहा था बरमज़ार मागरिबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सौजद न सदाए बुलबुले। एक अंग्रेज़ शायर जॉन बावन ने भी इसका तर्जुमा किया। उसने कहा अपॉन माई ग्रेव व्हेन आई शैल डाई नो लैम्प विल बर्न नो जैस्मिन लाई नो फ्लेम no candle with its faltering flame serve a reminder of my fame. No nightingale chanting overhead shall tell the world that I am dead.